اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین، ماہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس رب کعبہ کے مہینے میں یہ 2 نفل ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نفل بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے، غربت کا مارا ہے، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ماہ رجب میں یہ 2 نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ جو 2 نفل بندہ رجب میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر پڑھ لے گا، انشاءاللہ ایک تو نصیب بدل جائے گا، نصیب میں لکھی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ آج یہ 2 نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، آپ کا نصیب ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ اور رجب کے مہینے کی فضیلت اور برکت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اس مہینے کی سب سے بڑی قدر و قیمت، اس مہینے کی سب سے بڑی طاقت، اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ یہ رب کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، رب کعبہ اپنے مہینے میں اپنے پیارے محبوب کی امت کو رزق اور دولت سے نواز دیتا ہے، رحمت و برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ ماہ رجب میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت صرف یہ 2 نفل پڑھنے ہیں، انشاءاللہ ایک تو آپ کا نصیب ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا، دوسرا آپ کی تمام جائز حاجتیں پوری ہوں گی۔ رب کعبہ اپنے مہینے میں ایک فقیر بھی مانگنے والا ہو تو اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آج رب سے مانگ لو، آج جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، صرف 2 نفل پڑھنے ہیں، اور یہ 2 نفل نہایت آسان ہے، نہایت مجرب ہے، نہایت طاقتور ہے۔ آج تک جس نے یہ 2 نفل پڑھے، بتائے گئے طریقے سے پڑھے، انشاءاللہ اس کا نصیب بدل گیا، اس کی تمام حاجتیں بھی پوری ہو گئی، اور رزق بارش کی طرح برسا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل ختم نہیں ہوتے، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسے لوگ ہیں جو پیروں فقیروں کے چکروں میں لاکھوں روپیہ تباہ برباد کر چکے ہیں، اور جب انہیں کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر رب کے سامنے سجدہ گیر ہو گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، رب سے مانگو، وہ آپ کی مشکلات کا خاتمہ کرے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے گا۔ لیکن کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، اور مصیبتیں بھی رب کی طرف سے ہے۔ یہ 2 نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ آپ بے روزگار ہو، روزگار مانگ لو، من پسند نوکری چاہتے ہو، نوکری مانگ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ یہ 2 نفل پڑھنے ہیں بتائے گئے طریقے سے، انشاءاللہ آپ کا نصیب مکمل بدل جائے گا۔ آپ کے نصیب میں اگر غربت، تنگ دستی یا مشکلات لکھ دی گئی ہے تو میرا رب رجب کے مہینے میں، جس سے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ رب کعبہ اپنے مہینے میں اپنے بندوں کے نصیب بدل دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ رجب کے کسی بھی دن، کسی بھی رات کو یہ 2 نفل پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اپنے مہینے میں مانگنے والے کے نصیب میں لکھی ہر مشکل پریشانی کو ٹال دے گا، اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی چاہتے ہیں جس میں نہ تو تنگ دستی ہو، نہ غربت ہو، نہ پریشانیاں ہو، تو یہ 2 نفل لازمی پڑھ لو۔ اگر رب کے مہینے میں رب سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، رب کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہونا ہے، تو آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ انشاءاللہ یہ 2 نفل پڑھ لے، انشاءاللہ اس کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رب جس کے حق میں کن فیکن فرما دیتا ہے، پہاڑ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، طاقتور دشمن بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ رزق اور دولت چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں،
آپ اپنے گھر کی حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر رجب میں صرف 2 نفل پڑھ لے۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رب کریم کے مہینے میں جو مانگیں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ والو، یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ خدارا، رب کے مہینے میں رب سے مانگ لیجئے۔ یہ 2 نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، جلد بازی نہیں کرنی، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، دن رات آپ کو جب وقت مل جائے۔ رجب مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے۔ رحمتوں برکتوں کے خزانے لوگ دیکھ کر آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر بدل دی۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفے پڑھتا ہے۔ آپ بیٹیاں ہیں، رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندش سے نجات کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہوں گے۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو کچھ آپ کو چاہیے، آپ اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں، اور آپ جس مقصد کی نیت کریں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نماز والا پڑھ لیں، یا درود ابراہیم جو ہے، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، مانگ لو، آج قبولیت کا مہینہ ہے، رب کعبہ کا مہینہ ہے، کوئی لاپرواہی نہیں کرنی، آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کی نیت کیے ہوئے، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ رب کعبہ کے ناموں کی تسبیح ہے، یہ رب کے صفاتی نام ہیں، اور یہ نام رجب کے مہینے میں پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے، بانٹنے والا بن جاتا ہے، دنیا کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے رب کے 2 نام یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور بڑے سے بڑے مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ آج کسی ناممکن حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ تسبیح پڑھتے ہی وہیں بیٹھیں، آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے۔ کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل کی نیت کیجئے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کی بعد 10 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کی بعد 11 بار سورۃ کافرون پڑھنی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے آخری سپارے میں آخر میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں، سب سے چھوٹی صورتیں ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ کافرون پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی آپ نے فوری طور پر ادھر ادھر دیکھے بغیر، دھیان کو بھٹکائے بغیر توجہ سے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، اور سجدے کی حالت میں پوری توجہ اور دھیان سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور پھر کیوں نہ ہو، رب کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، یہ پورا مہینہ قبولیت کا ہے، اس کی ہر گھڑی رحمت برکتوں سے مالا مال ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے سے یہ تسبیح بھی پڑھنی ہے، اور بتائے گئے طریقے سے 2 رکعت نفل بھی پڑھنے ہیں۔ سجدے کی حالت میں مانگ کر دیکھیے گا، میرا رب اپنے مہینے رجب کی برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔
رجب کا مہینہ ہو، رب کا مہینہ ہو، مانگنے والا جو مانگے گا مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کو لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ صرف 2 رکعت نفل اور 1 تسبیح اس طریقے سے پڑھ لے اور سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگ لے، اس کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ طلب کرے گا۔ رزق میں برکت ہوگی، گھر بار میں خوشحالی ہوگی۔ اللہ حافظ۔